بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح کی دوسری کتاب کتاب الایمان، اس کا 7واں باب ہے باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ ایک مسلمان کا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہ بھی ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا ایک جز ہے۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یعنی اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ارکان ایمان، ارکان اسلام جو واجبات میں سے ہیں، بنیاد ہیں، اصول ہیں، ان کے وجود کے ساتھ ساتھ جو دیگر خصائل ہیں، دیگر خوبیاں ہیں، دیگر عمدہ صفات ہیں جو کتاب و سنت میں وارد ہیں، ایک مسلمان ان کو بھی اپناتا ہے تو پھر وہ کامل مومن بن جاتا ہے۔ گویا کہ ایمان کا گھٹنا بڑھنا بھی ثابت ہوا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان جب کہتے ہیں تو اس میں قلبی عمل، بدنی عمل اور زبانی عمل یہ سب اس میں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے پہلے والے جو ابواب ہیں کہ باب اطعام الطعام من الاسلام، اس سے پہلے باب ای الاسلام افضل، الاسلام کی جو تعبیر تھی یہاں پر باب من الایمانی، من الاسلامی نہیں کہا، من الایمانی۔ ایک تو اس میں تنوع ہے، تنوع، کیونکہ اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے، اللہ یہ کہ ایک جگہ جمع ہو جائیں تو پھر دونوں کا معنی الگ ہوگا، ورنہ ایک ہی چیز ہے ایمان، الایمان اور الاسلام۔ لیکن چونکہ محبت کا خصوصی تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے، اسی وجہ سے یہ ظاہری عمل بدنی طور پر نہیں ہے، قلبی طور پر اس کا عمل زیادہ نمایاں ہے۔ اس وجہ سے یہ لطیف تعبیر ہے امام بخاری کی طرف سے رحمہ اللہ کہ باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ جو حدیث مبارکہ لائے ہیں اس کی شرح آگے کریں گے انشاءاللہ، پہلے اس کی جو سند ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث مبارکہ کو 2 سند سے لے کر آئے ہیں۔ قال الامام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں دوسری سند جو یحییٰ بن سعید القطان ہیں، وہ اس حدیث کو امام شعبہ سے بھی روایت کرتے ہیں اور حسین ابن ذکوان ان سے بھی روایت کرتے ہیں، حسین ابن ذکوان المعلم یعنی حسین المعلم۔ وعن حسین المعلم قال حدثنا قتادة عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه۔ اس سند سے متعلق جو روات ہیں، گزشتہ سال جو ہم لوگوں نے کتاب النفقات امام بخاری کے الجامع الصحیح سے پڑھا تھا، کتاب النفقات میں مسدد بن مسرہد، یحییٰ بن سعید القطان، شعبہ بن الحجاج، ان تینوں کا مفصل ترجمہ حیات گزر چکا ہے۔ تو میں پھر بھی چونکہ آپ لوگ نہیں پڑھے کتاب النفقات تو میں اس کو بتا دیتا ہوں ہلکے پھلکے انداز میں، کیونکہ بہت کلام ہے اس پر اسانید میں، کیونکہ سب بڑی بڑی شخصیات ہیں، عظیم شخصیات ہیں، مختصر نہیں لکھوایا جا سکتا ان کے بارے میں۔ سب سے پہلے مسدد ابن مسرہد، ان سے متعلق آپ لکھیے مسدد ابن مسرہد ابن مسربل الاسدی ابو الحسن البصری
بعض مورخین کہتے ہیں کہ مسدد ان کا لقب تھا، عبد الملک ابن عبد العزیز ان کا نام تھا۔ 228 ہجری سن وفات ہے ان کا، 228 ہجری ان کا سن وفات ہے، 10واں طبقہ ہے۔ اور اخرجہ الجماعہ یعنی کتب ستہ کی سبھی مؤلفین نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں ان کی روایت لائے ہیں، سوائے امام ابن ماجہ کے اور امام مسلم کے، سوائے امام ابن ماجہ اور امام مسلم کے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ ثقۃ حافظ، ابو حاتم الرازی، امام نسائی، حافظ ابن حبان اور ان سب سے پہلے امام یحییٰ بن معین رحمہم اللہ اجمعین، ان سب اصحاب علم نے ان کو ثقہ کہا ہے۔ یحییٰ بن سعید القطان وہ بھی علماء بصرہ میں سے ہیں، آگے نام آئے گا ان کا انشاءاللہ اسی سند میں، اور یہ مسدد ابن مسرہد کے استاذ ہیں۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ لو اتیت مسددا فحدثته فی بیتہ لکان یستأہل۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو علماء میں جو غیرت تھی آغاز میں ان دنوں میں ہے، لیکن اتنی نہیں جو ہمارے اسلاف میں تھی۔ یہ لوگ علم لے کر کسی کی دہلیز پہ جاتے نہیں تھے، خاص کر عمرا کے پاس ہی جاتے نا لوگ، غریبوں کے گھر تو جا کے پڑھاتے نہیں نا، مالداروں کے ہی گھر جاتے پڑھانے کے لیے، کیونکہ اس سے معاش جڑا ہے، علم کی وجہ سے نہیں، معاش کی وجہ سے۔ علم کی وجہ سے ہوتا تو غریب کے گھر بھی جاتے۔ لیکن دیکھیے کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ مسدد ابن مسرہد جو ہے نا، ان کے استاذ یحییٰ بن سعید القطان کہتے ہیں کہ میں اگر مسدد کے گھر جاؤں اور ان کے گھر جا کر کے حدیث بیان کروں تو وہ اس کے لائق ہے، وہ اس کے اہل ہیں۔ مسدد ابن مسرہد بہت بڑی شخصیت۔ ابو زرع الرازی کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مجھ سے کہا مسدد صدوق فما كتبته عنه فلا تعده، یعنی یہ ایک صدوق راوی ہے، صدوق سے مراد یعنی ثقہ ان کے ہاں، میں نے جو بھی ان کے پاس فما كتبته عنه، جو بھی آپ ان کے پاس سے نقل کر لیں، لکھ لیں، تو پھر اعادے کی ضرورت نہیں ہے کسی اور کے پاس جا کر، یعنی ان کی مطابعت کی ضرورت نہیں ہے، ان کی ثقافت بتلانا مقصود ہے، ان کا ضبط بتلانا مقصود ہے۔ جعفر بن ابی عثمان الطیالسی کہتے ہیں کہ میں یحییٰ بن معین سے پوچھا کہ عمن اکتب بالبصرہ قال اکتب عن مسدد فانه ثقۃ، کہ میں بصرہ جاؤں تو کس سے پڑھوں، کس سے لکھوں، کس سے احادیث لوں؟ کہا کہ مسدد سے، فانه ثقۃ۔ احمد بن عبداللہ العجلی کہتے ہیں کہ مسدد ابن مسرہد یہ بصری ثقۃ كان يملي علي حتى أضجر فيقول لي يا أبا الحسن اكتب هذا الحديث، فيملي علي بعد ضجري 50-60 حديثا، فأتيته في رحلتي الثانية فأصبت عليه زحما كثيرا فقلت قد أخذت بخطي منك۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے، نوٹ کرنے کی بات ہے۔ احمد بن عبداللہ العجلی کہتے ہیں کہ مسدد ابن مسرہد بصری ہیں، ثقہ عالم دین ہیں، انہوں نے مجھے کئی احادیث املا کروائی، یہاں تک کہ میں اکتاہٹ محسوس کی، مطلب بھائی بس ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ نے کہا کہ نہیں اور لکھو، اور 50 سے 60 حدیثیں مجھے لکھوائی آپ نے میرے اس اکتاہٹ کے بعد بھی۔ اب یہ ایک مرحلہ تھا۔ ایک اور مرحلہ تھا کہ میں دوبارہ جب سفر کر کے آیا تو دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا حلقہ ہے ان کا، پھر میں وہ لکھ نہیں پایا ان سے جو میں پہلے لکھتا تھا۔ یعنی کسی استاذ کا، کسی نعمت کا فراخ کے طور پر آپ کو مل جانا، فائدہ اٹھائیے اس کا۔ میں اور آپ سب، آج میرے پاس کتابیں ہیں، مثلا المکتبۃ الشاملہ ہیں، انٹرنیٹ ہے، اور ان سب سے بڑھ کر کے اساتذہ ہیں۔ اگر میں فائدہ نہیں اٹھاؤں گا، اکتاہٹ محسوس کروں گا اور بس کروں گا، کل کے دن آؤں گا تو نیٹ ہو سکتا ہے میرے پاس نہ رہے، الشاملہ نہ رہے، کتابیں نہ رہیں، وہ ہو سکتا ہے استاذ کا انتقال ہو جائے، یا جو ہم کو زیادہ وقت دیتے تھے اب نہیں دے پا رہے ہیں کیونکہ مشغول ہو گئے، آپ کسی اور کو وقت دے رہے ہیں، یا مجھے خصوصی طور پر نہیں دے پا رہے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب صرف ایسی باتیں نہیں ہیں جو ہم نقل کر کے آپ کو سنا دیں کہ کسی زمانے کا واقعہ تھا، یہ دہرایا جائے گا یہ واقعہ۔ یہ تو ان سب سے بہت چوکنا رہنا چاہیے ایک طالب علم کے لیے۔ بہرحال ابو نعیم فضل بن دکین
وہ مجھے ان سے متعلق اور ان کے والد سے متعلق نام پوچھا کرتے تھے، وہ کون ہیں؟ پھر میں انہیں خبر دیتا تھا کہ مسدد ابن مسرحد ہیں وغیرہ. تو یہ مجھ سے کہا کہ یا احمد ہذہ رقیۃ العقرب، کہ یہ عقرب بچھو، یہ بچھو کا ڈنک ہے. یہاں مقصود توثیق ہے، ان کی تعریف ہے، توصیفی کلمات ہیں کہ مطلب جس طرح سے اس کا ڈنک مؤثر ہوتا ہے، اثر کر جاتا ہے سامنے والے میں. مطلب ان کا جو حافظہ اس قدر مضبوط، اور لکھتے جو مطلب ضبط ہے، ضبط الکتاب، ضبط الصدر، گویا کہ یہ اس قدر اتقان ہے ان میں، یہ بتانا مقصود ہے ان سے متعلق. ان کا حافظہ اتنا مطلب مضبوط ہے، اور ان کے پاس جو کتاب ہے، جو احادیث انہوں نے اساتذہ سے لکھی ہیں، کس سے کیا روایات ہیں وغیرہ وغیرہ، تفصیلی چیزیں سب کچھ اس کی طرف اشارہ ہے. ابو حاتم الرازی کہتے ہیں بڑی عمدہ بات کہ جو حدیث اس سند سے آئے، کس سند سے؟ یعنی مسدد عن یحییٰ بن سعید القطان عن عبید اللہ العمری عن نافع عن ابن عمر كأنها الدنانير ثم قال كأنك تسمعها من النبي صلی اللہ علیہ وسلم. تذکرۃ الحفاظ میں ہے یہ کہا کہ مسدد ابن مسرحد وہ یحییٰ بن سعید القطان سے، وہ عبید اللہ ابن عمر العمری سے، وہ نافع سے، وہ امام مالک سے، اور وہ یعنی نافع عن ابن عمر، مالک کہہ رہا ہوں، نافع عن ابن عمر، اور وہ اللہ کے رسول سے. گویا کہ دنانیر ہیں یہ، یعنی دینار کی جمع دنانیر، ایک تو اس کی قیمت بتانا مقصود ہے. کہا کہ کأنک تسمعها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سند سے آپ کو کوئی حدیث رسول مل جائے تو گویا کہ آپ اتنی ثقات ہیں اس سند میں اور اتنے جہابذہ ہیں، گویا کہ آپ رسول اللہ سے براہ راست سن رہے ہیں. متوجہ ہو گیا آپ کو؟ یعنی میرے نزدیک آپ اتنے معتبر ہیں کہ میں آپ سے سنوں یا ان کی بات ان سے سن لوں، یا ان کی بات آپ کے حوالے سے سنوں، میرے لیے اتنا ہی اعتبار ہے. سمجھ گیا آپ؟ یہ بتلانا مقصود ہے. چلیے، حافظ ابن عدی نے ایک زائد بات ان کے بارے میں کہی کہ بصرہ میں یہ سب سے پہلے عالم دین ہیں جنہوں نے باضابطہ تصنیفی کام کیا. ان سے پہلے بھی کی ہیں، ان سے پہلے والے علماء نے بھی کیا ہے، لیکن باضابطہ ان کا نام انہوں نے لیا. ان کے جو استاذ ہیں یحییٰ ابن سعید القطان، یحییٰ ابن سعید القطان یہ اتنی عظیم شخصیت ہیں، اتنے بڑے عالم دین ہیں، ان کے بارے میں کیا بتایا جائے، بتائیے. مختصراً بتا دیتا ہوں. یحییٰ ابن سعید القطان التمیمی، ابو سعید البصری الاحول الحافظ، ان کا کوئی ولا والا معاملہ نہیں تھا. التمیمی وغیرہ جو والی جو بات ہے، بعض اہل علم نے کہا کہ لیس لأحد علیہ ولا. 120 ہجری سن ولادت ہے ان کا، اور 198 ہجری سن وفات ہے. 9واں طبقہ ہے، اخرجہ الجماعہ. ابو الولید الطیالسی کہتے ہیں کہ میں یحییٰ ابن معین سے پوچھا کہ کم اختلفت الی شعبہ. اختلاف یہاں کس معنی میں؟ آمد و رفت. آمد و رفت. امام شعبہ کے پاس آپ کتنا عرصہ جایا آیا کرتے تھے ان کی صحبت میں؟ امام شعبہ علماء بصرہ میں سے ہیں، اور یہ بھی علماء بصرہ میں سے ہیں. کہا کہ 20 سنہ. آپ کو پتا ہے مرکزی جو روات ہوتے ہیں جیسے امام زہری، ابو اسحاق السبیعی، معمر ابن راشد الازدی، یحییٰ ابن ابی کثیر، اور ایوب السختیانی، قتادہ بن دعامہ السدوسی، حسن البصری، اور جی ایسی بڑی شخصیات ہیں، امام اعمش وغیرہ وغیرہ. تو ان کے جو طلبہ ہوتے ہیں بڑی مقدار میں، بڑی تعداد میں، تو ان طلبہ کو 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک وہ جو حفظ و اتقان میں بھی اعلیٰ درجے کے ہوں، اور اپنے اس استاد سے جیسے امام اعمش ہیں ان سے طول الملازمہ بھی ہو. کیا ہو؟ طول الملازمہ بھی. مثلا شیخ البانی کو رکھ لیں آپ، شیخ البانی کے تلامذہ 2-3 ہی ہیں، بڑی تعداد ہے. ابن عثیمین ہیں، 2-3 ہی طلبہ ہیں ان کے، 2-3 کہہ رہا ہوں میں آپ کو، 200-300 ہی ہوں گے. ان کے حلقات میں کتنے لوگ بیٹھتے ہوں گے؟ لیکن جب ان سارے طلبہ کو اکٹھا کریں گے تو کیا سب ایک ہی درجے کے ہوں گے؟ بالکل نہیں. تو اہل علم اس کو کیسے تقسیم کرتے ہیں؟ پہلا طبقہ وہ جو حفظ و اتقان میں بھی سب سے اعلیٰ درجے کے ہوں، اور ملازمت بھی اپنے استاذ کی صحبت بھی عرصے تک کیا ہوں، 10 سال 15 سال ایسے. وہ اپنے استاذ کی ساری باریکیوں کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں، ان کی مرویات کو، ان کے علم کو وغیرہ. دوسرا طبقہ وہ ہے جو حفظ و اتقان میں بہت ہیں لیکن طول الملازمہ والی بات نہیں ہے. تیسرا طبقہ وہ ہے جو صحبت تو بہت ہے لیکن حفظ و اتقان میں وہ درجہ نہیں ہے.
ایسے اور چوتھا اور پانچواں ہے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جب روایات لاتے ہیں جس استاذ کے طلبہ میں سے، ان کی لاتے ہیں جو پہلے طبقے کے ہوتے ہیں، دوسرے طبقے کے شاذ و نادر۔ امام مسلم دوسرے طبقے کے بھی اسی درجے کے لاتے ہیں، امام ابو داؤد اور امام ترمذی وغیرہ تیسرے طبقے کے بھی پہلے طبقے کے درجے سے امام بخاری لاتے ہیں، ویسے لے کر آتے ہیں۔ بات اسی طرح واضح ہو رہی ہے آپ کو جی۔ تو یہ دیکھیں 20 سنہ عبد الرحمن ابن مہدی وہ کہتے ہیں کہ اختلفوا یوما عند شعبہ فقالوا اجعل بیننا وبینک حکما فقال قد رضیت بالاحول۔ ایک مرتبہ امام شعبہ کے پاس کچھ مسئلہ ہو گیا، ان سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے بھائی ایک ایسا کرتے ہیں کہ کسی کو حکم بنا لیں، کہا کہ میں یحییٰ بن سعید القطان کو حکم بناتا ہوں، اپنے تلمیذ کو، اپنے شاگرد کو یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ۔ ان کا مقام مرتبہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ محمد بن عبد الرحیم کہتے ہیں، آگے نام آئے گا انشاءاللہ، کہ علی بن المدینی رحمہ اللہ سے میں نے سنا کہ یہ بتا رہے تھے کہ جو علم حدیث کی طلب میں جو حضرات اپنی زندگی لگائے، کہا کہ لم یکن من اصحابنا ممن طلب وعنا به وحفظه واقام عليه حتى حدث لم يزل فيه الا ثلاثه، کہ ہمارے اصحاب میں سے، مشائخ ہمارے بزرگوں میں سے، ہمارے اساتذہ، ہمارے زمانے کے علماء میں سے جنہوں نے علم حاصل کیا، اس کا اہتمام کیا، اس کو یاد کیا، زندگی لگائی اس کے لیے اور ابھی تک اس پر قائم ہیں، کہا کہ وہ 3 لوگ ہیں، یحییٰ ابن سعید القطان، سفیان ابن حبیب، یزید ابن زریع، نام آئے گا انشاءاللہ بقیہ کا۔ ہؤلاء لم يدعوه منذ طلبوه لم يشتغلوا عنه لم يزالوا فيه، کہا کہ یہ تینوں برابر اسے جڑے ہوئے ہیں، علم دین سے کبھی نہیں چھوڑا اس کو، دیگر مشغولیات میں کبھی اپنے آپ کو جو ہے مطلب نہیں رکھا سوائے اس کے، اور برابر آج تک اس پر قائم ہے۔ علی بن المدینی رحمہ اللہ خود اعلم الرجال ہیں فی زمانی، امام بخاری آپ سے متاثر ہو گئے، لیکن یہ کہتے ہیں ما رأیت اعلم بالرجال من یحییٰ بن سعید القطان ولا رأیت ما رأیت اعلم بالرجال من یحییٰ بن سعید القطان، کہ یحییٰ بن سعید القطان سے بڑھ کر کے میں نے یعنی رجال سے متعلق جو باریکی ہے، جو علم ہے، رجال سے متعلق علم کا تعلق ہے نا، بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ ایک ایک شیخ اب گنواتا جاؤں میں آپ کے سامنے، ایک لمبی فہرست بن جائے گی اور بہت وقت نکل جائے گا اس میں، صرف نام نسب یہ مت سمجھیے آپ جی۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا الیہ المنتہی فی التثبت فی البصرہ، یہ بات کئی ایک اہل علم کے بارے میں کہی گئی ہے۔ چلیے انشاءاللہ اتنی بات ان کے لیے کافی ہے۔ ان کے جو استاذ ہیں امام شعبہ رحمہ اللہ، امام شعبہ سے متعلق بھی میں نے تفصیلی طور پر لکھوا دیا تھا۔ امام شعبہ بن الحجاج ابن الورد العتکی مولاہم الازدی ابو بسطام الواسطی ثم البصری، 160 ہجری سن وفات ہے ان کا، بصرہ میں انتقال ہوا، 7واں طبقہ ہے، اخرجہ الجماعہ۔ ان سے متعلق تفصیلی بات انشاءاللہ کسی اور درس میں لکھواؤں گا، انشاءاللہ ان سے متعلق تفصیلی بات کسی اور درس میں لکھواؤں گا، ورنہ جو ہے اصل بات فوت ہو جائے گی جو متن سے متعلق ہے، اور اس سند میں جو دیگر روات ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو لکھوانا ہے۔ امام شعبہ سے متعلق لکھواؤں گا انشاءاللہ۔ امام شعبہ کے جو استاذ ہیں قتادہ ابن دعامہ ابن قتادہ السدوسی ابو الخطاب البصری، 61 ہجری سن ولادت ہے، اور 117 ہجری جیسے کہ ابن حبان نے کہا ان کا سن وفات ہے، واسط میں انتقال ہوا ان کا، 4واں طبقہ ہے، اخرجہ الجماعہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ثقۃ ثبت۔ سعید یہ جو قتادہ ابن دعامہ ہیں ان سے متعلق جو معلومات ہیں، جو باتیں کہی گئی ہیں، بکھری ہوئی ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، میں اس کو نقطہ نقطہ کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں 3-4 حصوں میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حفظ و اتقان میں یہ بہت مضبوط تھے، حفظ و اتقان میں
بہت مضبوط، اعمیٰ ہیں یہ، نابینا، اور بہت مضبوط حفظ و اتقان۔ سعید بن مسیب نے یہاں تک کہا کہ ما اتانی عراقی احفظ من قتادہ، اہل عراق میں سے ان سے زیادہ حفظ و اتقان والا میرے پاس کوئی اور نہیں آیا۔ کچھ ایام، کچھ دن ان کے پاس گزارے تھے قتادہ بن دعامہ، اور خوب سوالات کرتے تھے۔ انہوں نے یہ سعید بن مسیب نے کہا کہ بس کیجئے، بس کیجئے، اتنا کیوں لیتے، بس کیجئے۔ ان کو ذرا اصل میں ذرا شک ہوا کہ اتنی باتیں مجھ سے لیتے ہیں، یاد بھی رکھتے ہیں کیا؟ پھر کہا کہ دہرانا شروع کر دیے، کیا کیا سنا ان سے۔ تو بہرحال اس وجہ سے انہوں نے بات کہی۔ قتادہ بن دعامہ السدوسی خود کہتے ہیں کہ ما قلت لمحدث قط اعد علی، کسی نے مجھے حدیث سنا دی، کبھی استاد سے میں نے نہیں کہا کہ دوبارہ کہو، دوبارہ بتاؤ۔ وما سمعت اذنایا الا وعاه قلبی، میرے دونوں کانوں نے جو سنا میرے دل نے محفوظ کر لیا اس کو۔ اللہ نے اس قدر عظیم حافظہ آپ کو عطا کیا تھا۔ بکر ابن عبداللہ المزنی وہ کہتے ہیں کہ من سرہ ان ينظر الى احفظ من ادرکنا فی زمانہ واجدر ان يؤدی الحدیث کما سمعه فلینظر الى قتادہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمارے زمانے کی حفاظ جو سب سے زیادہ بہتر انداز میں حدیثوں کو یاد کرتے ہیں اور اسی انداز میں سناتے ہیں جس انداز میں انہوں نے حدیثوں کو لیا ہے، ایسے کسی شخص کو دیکھنا کوئی چاہتا ہے تو وہ قتادہ بن دعامہ کو دیکھ لے، بہت بڑی بات ہے۔ معمر ابن راشد الازدی، ان کا علم دیکھیں، ان کا علم۔ معمر ابن راشد الازدی کہتے ہیں کہ میں امام زہری سے پوچھا اقتادۃ اعلم عندک ام مکحول، مکحول الشامی معروف تابعی، کہ مکحول وہ زیادہ آپ کے نزدیک صاحب علم ہیں، بڑے عالم دین ہیں، موازنے کے اعتبار سے موازنہ کریں تو یا قتادہ ہیں؟ کہا کہ لا بل قتادہ، وکان عند مکحول الا شیء یسیر، کہاں موازنہ مکحول کا اور قتادہ کا، ایسے کہا انہوں نے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بہت تعریف کی ان کی۔ ابو حاتم الرازی کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سے میں نے پوچھا اور قتادہ کا نام آیا، کہا کہ جب قتادہ کا ذکر ہوا فاطنب فی ذکرہ، خوب تعریف کی ان کی، بہت طویل انداز میں گفتگو کی ان کے بارے میں۔ فجعل ينشر من علمه وفقه ومعرفته بالاختلاف والتفسير وغير ذلك، ان کا علم، ان کی فقہ اور اہل علم کے جو مختلف آراء ہوتے ہیں اس کا علم، اس کے بارے میں گہری نظر اور تفسیر سے متعلق معلومات، ان سب سے متعلق آپ بتا رہے تھے اور ان کے علم کو بھی پھیلا رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ قتادہ عالم بتفسیر القرآن وباختلاف العلماء وصفه بالحفظ والفقہ، کہا کہ تفسیر القرآن اور اختلاف العلماء، یعنی اسباب و اختلاف العلماء، کس کا کیا موقف ہے، کس کی کیا دلیل ہے اور راجح کیا ہے، یہ سب گہرائی، اور حفظ اتقان اور فقہ میں گہری نظر، یہ علم کا مجموعہ ہے۔ قتادہ بن دعامہ کے بارے میں ایسی بات آپ نے کہی ہے، لیکن اعتقادی طور پر اور اعتقادی طور پر یعنی القدر سے متعلق جو فطور آیا اس سے آپ متاثر تھے، اسی لیے محمد بن سعد الطبقات الکبریٰ میں کہتے ہیں كان ثقة مأمونا حجة في الحديث وكان يقول بشيء من القدر، یعنی قدر سے متعلق جو انحراف آیا اس سے آپ کچھ حد تک متاثر ہو گئے تھے، بلکہ حافظ ابن حبان نے یہاں تک لکھا الثقات میں کہ كان من علماء الناس بالقرآن والفقہ ومن حفاظ اہل زمانی، مات بواسط سنة 17 وكان مدلسا على قدر فيه، ایک مدلس تھے آپ اور دوسرا قدر سے متعلق بھی جو انحراف تھا اس سے آپ متاثر ہوئے۔ علی بن المدینی وہ کہتے ہیں انصاف کی بات، عدل کی بات، کیونکہ ارجاء، القدر، الخروج علی الائمہ، یہ سب جو بدعات ہیں اس دور کے، بڑے بڑے محدثین میں بھی یہ چیزیں تھیں اس دور میں، تابعین وغیرہ میں، کچھ تابعین میں، کچھ تبع تابعین میں، لیکن ان سے علم لینے کے اصول کیا ہیں، ضوابط کیا ہیں، یہ خود ایک مستقل موضوع ہے، اب ہم دھیرے دھیرے اس طرح کے روایات کو پڑھ رہے ہیں، ہمارے سامنے ذکر ہوگا تو پھر اس موضوع کو پڑھنے میں آسانی ہوگی۔
ہمارے پاس اس طرح کی کتابیں بھی ہیں انشاءاللہ، اور ایک اہم موضوع ہے کہ جو مبدع، جس راوی کی تبدیع کی گئی ہے، بدعتی کہا گیا ہے، ان سے روایات لینے کے اصول اور ضوابط کیا ہیں. محدثین ان پر اتنی بڑی بڑی باتیں کہی ہیں، پھر ان سے روایات بھی لائیں گے، تو کس طرح سے ان سے روایات لیں گے، ایک اہم موضوع ہے. آج کے دور کی بات میں نہیں کر رہا ہوں کتب ستہ کے روات سے متعلق، ورنہ دور حاضر کی بدعتیوں سے متعلق کیا بات ہوگی، وہ موقف الگ ہوگا، اس میں مزید تفصیلات ہیں. لیکن کتب ستہ کے جو روات ہیں ان سے متعلق کیا بات ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے. اس فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے. تو یحییٰ بن سعید القطان نے کہا کہ عبد الرحمن ابن مہدی جب کہتے تھے کہ اترک کل من کان رأسا فی بدعۃ یدعو الیہا، ہر وہ بدعتی جو بدعتی بھی ہیں اور اس بدعت کی طرف لوگوں کو رغبت دلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، ان کو ان کی ساری مرویات کو چھوڑ دینا چاہیے. حدیث تو محفوظ ہے، ان کو اس شرف نہیں دینا چاہیے کہ ان سے روایت لی جائے. بات واضح ہے آپ کو. تو یحییٰ بن سعید القطان نے کہا کہ کیف تصنع بقتادہ، پھر قتادہ کے بارے میں کیا کریں گے آپ، کیا موقف اختیار کریں گے. وابن ابی رواد وعمر ابن زر اور کچھ اور لوگوں کا بھی آپ نے نام لیا. پھر یحییٰ بن سعید القطان نے کہا ان ترک هذا الضرب ترک ناسا کثیرا، اگر ان کو چھوڑ دیا جائے قتادہ کو تو پھر ان جیسے الضرب، ان جیسے ایک بڑی تعداد کو بھی چھوڑنا پڑے گا آپ کو. ان ترک هذا الضرب، ان جیسے لوگوں کو چھوڑیں گے آپ تو پھر قتادہ کی طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، بڑی تعداد ہے، تو ان سے روایت لینے کے اصول ہیں، ان کو چھوڑا نہ جائے. وہ اصول کیا ہے، وہ مستقل ایک موضوع ہے، بس میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں یہاں پر. ایک اور بات جو ان سے متعلق جو مجھے کہنا تھا آپ کو، یہ کہ معتمر ابن سلیمان، معروف نام آئے گا، معتمر ابن سلیمان، سلیمان بن طرخان کے فرزند معتمر ابن سلیمان علماء کوفہ میں سے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ابو عمرو بن العلا، وہ کہتے ہیں عمرو بن العلا، وہ کہتے ہیں کہ قتادہ، عمرو بن شعیب، یہ سب ایسے لوگ ہیں لا یغث علیہما شیء یاخذان عن کل احد، یہ سبوں سے روایت لیتے ہیں، سب سے. ان کے اساتذہ کی فہرست اٹھا کے دیکھیں آپ، قتادہ کی لمبی فہرست ہے، آپ تعجب کریں گے آپ. یعنی انہوں نے بات لمبی فہرست ہونا، وہ اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو خوبی کی بات ہے، لیکن سبوں سے لے لیا جائے تمیز کے بغیر، یہ ذوف ہے، یہ عیب ہے. تو آپ کا یہ معاملہ تھا. اسی لیے عامر الشعبی، نام گزر گیا نا ان کا، عامر الشعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ هل رأيت قتادہ، کیا آپ نے قتادہ کو دیکھا ہے؟ کہا کہ قال نعم رأيته كحاطب الليل، میں نے دیکھا کہ وہ حاطب اللیل ہیں. حاطب اللیل کا مطلب رات میں لکڑیاں جمع کرنے والا. کیا مطلب حاطب اللیل کا بولتے ہیں؟ ایک شخص رات میں لکڑیاں جمع کرنے کے لیے جاتا ہے، رات میں لکڑیاں جمع کرتے کرتے جو ہے درمیان میں سانپ بھی رہتا ہے، سانپ بھی مار دیتا ہے اس کو، یعنی نقصان اٹھاتا ہے. یعنی ان کو تمیز نہیں ہے بعض لوگوں کو کہ کہاں سے لینا، کیا لینا ہے. کوئی علم ان کو نقصان پہنچا دیتا ہے، علم ان کے لیے آفت بن جاتی ہے، آفت بن جاتا ہے علم. یہ چیز، یہ خود ایک موضوع ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کبھی انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. چلیے، امام حاکم رحمہ اللہ نے ان سے متعلق ایک بات یہ بھی لکھی ہے علوم الحدیث، معرفت علوم الحدیث میں، کہ لم يسمع قتادۃ من صحابی غیر انس بن مالک کے علاوہ کسی اور سے ان کی کوئی روایت نہیں ہے صحابہ میں سے. ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حسن البصری رحمہ اللہ کے بڑے تلامذہ میں قتادہ کا نام آتا ہے، قتادہ بن دعامہ کا. اور امام زہری، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بڑے تلامذہ میں سے جو ثقات ہیں ان میں سب سے پہلے امام زہری، پھر قتادہ کا نام آتا ہے. قتادہ بن دعامہ سدوسی کئی ایک ایسے اصحاب علم ہیں جن سے ان کی روایات مراسیل کی باب سے ہیں، اور ایک لمبی فہرست ہے، تعجب کریں گے آپ. حافظ بن حجر رحمہ اللہ کی تہذیب و تہذیب دیکھیے، ایک لمبی فہرست ہے کہ لم يسمع من فلان، لم يسمع من فلان، لم يسمع من فلان، لم يسمع من فلان، تابعین میں سے. اس کا فائدہ کب ہوگا؟ جب آپ کے سامنے اسانید ہوں اور قتادہ بن دعامہ ان سے روایت کرتے ہوں، تب جا کر کے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس میں انقطاع ہے، یہ تو ان سے روایت ہے ہی نہیں ان کی. بالضبط میں آپ کو بتا رہا ہوں، بات واضح آپ کو.
اب یہاں تو قتادہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ انس بن مالک سے. تو سوائے انس بن مالک سے صحابہ میں سے کسی اور کی روایت نہیں ہے ان کی، جیسے کہ امام حاکم نے کہا. لیکن خود تابعین میں سے بھی ان کی کئی لوگوں کی سے روایت نہیں ہے ان کی، مراسل کی باب سے ہیں. جب آپ کے سامنے روایت آئیں گی تب آپ کے سامنے بات معلوم ہوگی وہ واضح طور پر. تہذیب کا مراجعہ کریں، ایک لمبی فہرست ہے، لمبی فہرست. ابو الحجاج المزی نے بھی کچھ بیان کیے ہیں، لیکن بقیہ جو ہے ابن حجر نے بیان کیا وہاں پہ. چلیے اس کی بات دیکھیے. امام بخاری رحمہ اللہ اسی حدیث کو دوسرے سند سے لائے ہیں. وعن حسین المعلم، کیا مطلب؟ یعنی مسدد ابن مسرحد جو ہے نا امام بخاری کے استاذ، دیکھیں یہاں پر امام بخاری کے جو استاذ ہیں مسدد ابن مسرحد، انہوں نے اس حدیث کو جب امام بخاری کے سامنے بیان کیا تو دو جدا جدا سندوں سے بیان کیا. کون؟ امام بخاری کے استاد مسدد نے، رحمک اللہ. غور کیجیے اس بات کو. امام بخاری کے استاد مسدد نے کہا کہ مجھے اس حدیث کو کس نے بیان کیا؟ یحییٰ ابن سعید القطان نے، ان کو امام شعبہ نے، ان کو قتادہ ابن دعامہ نے، اور وہ انس سے. یہ بیان کرنے کے بعد مسدد نے دوبارہ کہا کہ مجھے میرے استاد یحییٰ ابن سعید القطان نے بیان کیا، اور انہوں نے ایک اور سند سے بھی اس حدیث کو بیان کیا. کن سے؟ حسین المعلم سے، اور وہ قتادہ سے، وہ انس سے. یعنی ایسے نہیں بیان کیا ایک ہی انداز میں کہ مسدد نے کہا ہو کہ مجھے یحییٰ ابن سعید القطان نے بیان کیا اور ان کو شعبہ اور حسین المعلم نے بیان کیا اور ان دونوں نے قتادہ سے، ایسا ایک ساتھ نہیں بیان کی، مفرقاً، جدا جدا. اسی وجہ سے اس کو امام بخاری نے الگ سے بیان کی ہے. یہ نقطہ واضح ہوا. اس فعل سے، اس صنیع سے، اس معاملے کو رکھ کر کے کچھ لوگوں کو یہ دھوکہ ہوا، کچھ اصحاب علم کو، کہ یہ دوسری روایت معلق روایت ہوگی. جیسے کہ ابن حجر نے تنبیہ کی، فتح الباری میں بھی تنبیہ کی ابن حجر نے، اور تغلیق التعلیق میں بھی اس روایت کو لا کر کے کہا کہ معلق ہے، اس وجہ سے نہیں لایا ہوں میں، تنبیہ کرنے کے لیے لایا ہوں، کہا ابن حجر نے. ان کی جو تغلیق التعلیق ہے نا اس میں کہ نیچے لکھا نا الگ سے وعن حسین المعلم، دیکھیں یہاں پر وعن حسین المعلم، وہ معلق روایت نہیں ہے، بلکہ امام مسدد نے یحییٰ ابن سعید القطان جو ان کے استاذ ہیں ان سے ایک مرتبہ ایسا سنا اور دوسری مرتبہ بھی اس حدیث کو سنا تو وہ شعبہ کے بجائے حسین المعلم کا نام لیا. اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو. اور پھر اس طرح سے دو الگ الگ بیان کرنے کی وجہ سے امام بخاری نے بھی دونوں کو جدا جدا کر کے بیان کیا. اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ یہ جو شعبہ ہیں، شعبہ نے جب قتادہ سے روایت کی تو عن سے روایت کی. کس سے؟ عن سے. تو اس کی بجائے جو حسین المعلم نے روایت کی اس میں تحدیث سماع ثابت ہے، کہا کہ حدثنا قتادہ. نقطہ واضح ہو آپ کو. تو شعبہ رحمہ اللہ سے متعلق جو تدلیس کی جو بات کی جاتی ہے، تدلیس والی جو بات کی جاتی ہے، عن سے جو بات سامنے آ سکتی ہے، وہ تہمت بھی ختم ہو جاتی ہے. کیسے؟ مسند احمد میں اور امام نسائی رحمہ اللہ کی السنن الکبریٰ میں یہی روایت ہے جس میں امام شعبہ رحمہ اللہ یعنی ان کا سما ثابت ہے، ان کی تحدیث انہوں نے کی ہے، سما ثابت ہے. کس سے؟ قتادہ سے. اس سے وہ بھی چیز تہمت دور ہو جاتی ہے. بات واضح ہوگی اچھی طرح سے آپ کو. چلیے حسین المعلم، ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. حسین ابن ذکوان المعلم البصری 145 ہجری کا سن وفات ہے. 145 ہجری سن وفات ان کا. امام شعبہ سے کافی پہلے انتقال ہوا، تقریباً 15 سال پہلے. 6واں طبقہ ہے ان کا، یعنی الذین عاصروا صغار التابعین، اخرجہ الجماعہ. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں لکھا کہ ثقۃ ربما وہیم. کیا کہا؟ ہاں. اب دیکھیں یحییٰ ابن معین، ابو حاتم الرازی، امام نسائی، ابن حبان، محمد ابن سعد الطبقات الکبریٰ میں، اور احمد ابن عبداللہ العجلی، ان سب اصحاب علم نے آپ کو ثقہ کہا ہے. امام دارقطنی نے کہا کہ من الثقات. امام ابو داؤد نے ایک بات کہی ہے جو قابل غور ہے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کہا کہ لم یروی حسین المعلم عن عبداللہ ابن بریدہ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا. غور کیجئے کیا کہا امام ابو داؤد نے کہ حسین المعلم یہ جو معروف تابعی ہیں عبداللہ بن بریدہ، کون؟ ابو موسیٰ الاشعری کے فرزند. کس کے فرزند؟ ابو موسیٰ الاشعری کے فرزند. کہا کہ لم یروی حسین المعلم عن
عبداللہ ابن بریدہ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کوئی روایت ایسی ہے ہی نہیں جس میں حسین المعلم عبداللہ بن بریدہ سے اور ان کے والد ابو موسیٰ الاشعری سے ان سے روایت کی ہوں. کوئی روایت ایسی نہیں ہے. تو کوئی روایت ایسی نہیں ہے کا کیا مطلب ہے؟ امام ابو داؤد کا یہ کہنا یعنی اغلب. کیا مطلب ہے؟ اغلب. ورنہ ایک روایت ہے جسے ابو الحجاج المزی نے نشاندہی کی ہے رحمہ اللہ. سنن ابی داؤد میں، سنن ابی داؤد کتاب الخراج والامارہ باب فی ارزاق العمال 2943 حدیث نمبر میں دیکھیں آپ، جس میں حسین المعلم عبداللہ بن بریدہ سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. جبکہ امام ابو داؤد نے کہا کہ عبداللہ بن بریدہ سے حسین المعلم جب بھی روایت کرتے ہیں وہ ابو موسیٰ اشعری سے نہیں، غیر ابی کسی اور سے روایت کرتے ہیں. لیکن یہ مطلقاً نہیں، اغلباً. اغلب ہے یہ، اغلباً کہہ رہا ہوں، اغلب ہے یہ. لیکن یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایک روایت جو ہے یہی روایت ہے. علی بن المدینی نے بھی یہی بات کہی ہے کہ لم يروي حسین المعلم عن ابن بریدہ عن ابیہ الا حرفا واحدا. وہ اسی حدیث کی طرف اشارہ ہے. یحییٰ ابن ابی کثیر جو معروف 6 روات میں سے ایک ہے نا، جن کے بارے میں علی بن المدینی نے کہا کہ ملتقى الاسناد، یہ 6 روات ہیں، پورے احادیث کا ذخیرہ انہیں سے ہوتے ہوئے جاتا ہے. تو کہا کہ ابو حاتم الرازی نے کہ میں علی بن المدینی سے پوچھا کہ من اثبت اصحاب یحییٰ ابن ابی کثیر، تو آپ نے کہا کہ ہشام الدستوائی ثم الاوزاعی و حسین المعلم. ایک اور بات ہے قابل غور کہ یہاں پر امام بخاری نے شعبہ سے اور حسین المعلم سے 2 جدا جدا سندوں سے اس حدیث کو لائے ہیں. لیکن حدیث کے جو الفاظ ہیں، متن ہیں، وہ امام شعبہ کی طریق سے، حسین المعلم کی طریق سے نہیں. حسین المعلم کی طریق سے جو الفاظ ہیں وہ آگے میں شرح میں آپ کے لیے لکھواؤں گا. یہاں تک بھی بات واضح ہوگی الحمدللہ. چلیے حدیث کی شرح پڑھتے ہیں. سب سے پہلے مسئلۃ الباب. مسئلۃ الباب، ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ لما نفى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان عمن لم يحب لأخیه ما يحب لنفسه دل على ان ذلك من خصال الایمان بل من واجباته فإن الایمان لا ينفى الا بانتفاء. یعنی اللہ کے رسول نے جب نفی کی نا کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. مطلب اگر اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرے گا تو لا یؤمن، وہ مومن نہیں ہوگا. تو ایمان کی نفی کر دے رہے ہیں. ایمان کی نفی کب کی جاتی ہے؟ جب وہ ایمان کی نفی کرنے سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ ایمان کا حصہ ہے، وہ ایمان کا حصہ ہے. وہ چیز فوت ہونے سے تو کہا گیا نا لا یؤمن احدکم. ایک مسلمان کا اپنے لیے پسند کرنے والی چیز کو ایک مسلمان کے لیے بھی پسند کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خصلت بھی ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ایمان کی واجبات میں سے ہے. ایمان کی واجبات میں سے ہونے کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے نفی کر دی ایمان کی، کیونکہ وہ واجبات میں سے ہے، اصول میں سے ہے. یہاں تک بات واضح ہو گیا آپ کو. ایک چیز آگے ایک اور بات بتاتا ہوں میں آپ کو. جیسے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب المظالم کی، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن. ایک شخص جب زنا کرتا ہے اس حالت میں وہ مومن نہیں رہتا ہے. ایمان کی نفی، ایمان اوپر چلا جاتا ہے اس کے. اب اس کا جو اندرون ہے ایمان سے خالی ہے. پھر جب توبہ کرے گا تو ایمان اس میں ضم ہو جائے گا. اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو. لیکن کیا اس بات سے ایمان کی نفی ہو جائے گی مطلقاً کہ وہ کافر ہو جائے گا، یا کمال کی نفی ہے؟ اصل الایمان کی نفی ہے یا کمال الایمان کی نفی ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ایک طالب علم سے ایک معاملہ ہو گیا تو اس کو وقتی طور پر باہر کھڑا کیا جاتا ہے کہ طالب علم کے زمرے میں نہیں، آپ بطور سزا کے. جامعہ کا تو حصہ ہے نا، کلاس کا حصہ نہیں ہے.
جامعہ کا حصہ ہے لیکن کلاس کا حصہ نہیں ہے. لیکن کسی کو جامعہ سے ہی اخراج کر دیا جاتا ہے تو وہ جامعہ کا ہی حصہ نہیں ہے. وہ نقطہ واضح ہو آپ کو؟ ہاں، مقصود یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بحیثیت مسلمان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہیں کرتا ہے، مطلب یہ کہ وہ کامل مسلمان نہیں ہے، کامل مومن نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ سرے سے مومن ہی نہیں ہے وہ کافر ہو گیا، نہیں، کامل مومن نہیں ہے. یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ یہ عربی زبان میں جب کہا جاتا ہے، جیسے کہ ابن حجر نے اس کی مثال دی رحمہ اللہ کہ فلان لیس بانسان، فلان لیس بانسان، جو نفی کی جا رہی ہے اب کیا وہ شیر ہے کیا؟ وہ کوئی اور جانور ہے کیا؟ نہیں ہے. شیر اچھی چیز، مطلب بہادری کے طور پیش کیا جاتا ہے، لیکن انسان کے مقابلے میں تو ہے تو جانور نا. تو کیا شیر ہے، بھیڑیا ہے وہ؟ نہیں نا. مطلب یہ کہ انسان ہی ہے، لیکن دیکھو اس کی صفات دیکھو، تاکہ لیس بانسان. تو یہ مفہوم ہے ان سب چیزوں کا. ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے، باب من الایمان ان يحب لاخیہ ما يحب لنفسہ، کہ یہ جو نفی الکمال ہے نا، نفی الکمال، نفی الکمال کیا مطلب ہے؟ کہ کامل مومن نہیں ہے، کامل مومن نہیں ہے. گویا کہ وہ کافر نہیں ہے، مومن ہی ہے لیکن کامل مومن نہیں ہے. اسی نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے کمال کی نفی کرنے کے لیے ہی امام بخاری نے باب قائم کیا، بتانے کے لیے کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے، ایمان ناقص رہتا ہے، گھٹتا بڑھتا ہے. ازدیاد ایمان، اگر اصل ایمان کی نفی ہوتی تو پھر وہ جو ازدیاد اور نقص کی بات ہے وہ چیز ہی فوت ہو جاتی، کہ اصل ایمان ہے یہ تو بالکل بھی نہیں ہے، یہ بات ہو جاتی. بات تفاوت کی ہے، اونچ نیچ کی ہے. بات واضح آپ کو اچھی طرح؟ بات واضح ہے نا؟ الحمدللہ. لا یؤمن، جو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی لا یؤمن کا مطلب یہ ہے کہ ای من یدعی الایمان، جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ مطلب اس معاملے میں جب اس بات کو انجام دیتا ہے تو پھر وہ ایمان کے اعتبار سے ایک ناقص الایمان، ایمان اس کا گھٹ جاتا ہے. یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ، لیکن کس چیز کے بارے میں اس کی وضاحت نہیں ہے. یہی حدیث مبارکہ ابو بکر الاسماعیلی رحمہ اللہ کے جو المستخرج ہے اس میں یہ حدیث مبارکہ ہے حسین المعلم کی طریق سے. کس طریق سے؟ حسین المعلم کی طریق سے. اس میں الفاظ ہیں کہ حتی یحب لاخیہ المسلم ما یحب لنفسہ من الخیر. کیا ہے؟ من الخیر. الخیر کے لفظ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ الخیر کلمۃ جامعہ، الخیر کلمۃ جامعۃ تعم الطاعات والمباحات الدنیاویہ والاخرویہ. یعنی الخیر کا مطلب کیا ہے؟ جو بھی اطاعات ہیں، جو بھی کتاب و سنت میں موجود ہیں، نیکی کے کام، جو بھی نیکی کا کام، مطلب چھوٹی نیکی سے لے کر کے بڑی نیکی تک، اور جو بھی مباح امور ہیں دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے، جو بھی مباح امور ہیں وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھائی نمازی بن جائے، اب مباحات میں بھی آ جائیے. آپ اچھے چپل خریدتے ہیں، ارے میرے بھائی کے لیے بھی ہوتے تو اچھا ہوتا. مطلب آپ اس کنارے سے لے کر کے اس کنارے تک سبھی چیزیں شامل ہیں اس میں. اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا. کیا اس میں اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرنا چاہیے؟ کیا اس میں منہیات بھی ہیں کہ میں فلم دیکھنا چاہتا ہوں کہ کاش میرا دوست وہ بھی ہوتا تو اچھا تھا، وہ بھی فلم دیکھ لیتا؟ کیونکہ لفظ خیر میں منہیات نہیں آتے. ایک تو وہ سوچ ہی غلط ہے، لیکن اس حدیث سے کوئی کھیل سکتا نا. میں اپنے لیے پسند وہی کرتا ہوں، ایک تو گناہ کا کام کر رہا ہے، اور چلو گناہ کا تو کام کر رہا ہوں لیکن اپنے لیے تو پسند کر رہا ہوں نا، تو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کر لوں. چلو وہ تو ایک نیکی بن جائے، پسند کرنے والی بات. کر رہا تو گناہ کا کام، لیکن میں جو کام کر رہا ہوں اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کر لوں، وہ پسند کرنا وہ ایک نیکی بن جائے میری.
سمجھ رہے ہیں؟ تو خیر کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا من الخیر، اور لفظ خیر میں منہیات خارج ہو جاتی ہیں، منہیات اس میں داخل نہیں ہوتی ہیں. اچھی طرح پتہ ہوگی آپ کو، کیونکہ جو بھی گناہ کے کام ہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ فاجتنبو، بچو اس سے. صحیح مسلم کی جیسے حدیث ہے، اس کو مستطاعتم نہیں کہا، جتنی تمہاری طاقت ہے، اور رکنا ہے تو اس سے مکمل رکنے کے لیے کہا اللہ کے رسول نے. تو منہیات اس لفظ خیر میں نہیں داخل ہوتی ہیں. اس حدیث مبارکہ میں کئی ایک عمدہ صفات کی طرف رہنمائی کی گئی ہے. اس میں ایک عظیم صفت یہ کہ تواضع، کہ تواضع، متواضع ہو ایک مسلمان، کہ میں یہ موبائل اس لیے خریدا ہوں کہ میرے بھائی کے پاس جو موبائل ہے وہ ایسا ہے میرا اس سے اچھا ہو. میں یہ کپڑے اس لیے خریدا ہوں کہ یہ جو لوگ کپڑے پہنتے ہیں مسلمان ہی، میرے کپڑے ان سے اچھے ہوں. میں نے یہ اس لیے لیا ہوں کہ ان سے اچھا رہوں، میرا گھر ان سے اچھا رہے. تو ما یحب لنفسی، اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے، گویا کہ وہ ان سے بڑھنا نہیں چاہتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی میرے برابر رہے. میں اچھا رہوں، ایسا نہیں کہ میں نیچے اتروں. میں اعلیٰ درجے کا مکان بناؤں، میرے کپڑے اچھے ہوں، میری غذا عمدہ ہو، میرا رہن سہن اچھا ہو، میری عبادات بھی اچھی ہوں، اور میرا بھائی بھی ویسے ہی رہے، اللہ اس کو بھی وہ چیز عطا کرے. مطلب یہ کہ آپ متواضع ہیں، گویا کہ آپ میں، گویا کہ ہم میں وہ غرور نہیں ہے کہ حتیٰ کہ نیکی کے کام میں رکھ لیجئے، میں اتنا قرآن پڑھتا ہوں، یہ میرے سے زیادہ پڑھتا ہے، اچھی بات ہے، میں اس کے برابر جاؤں، لیکن میں اگر آگے رہوں تو میں سوچوں گا کہ اے اللہ یہ بھی آگے رہے. گھریلو اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی، ہر باب میں جو میں اپنے لیے چاہتا ہوں، میں جنت چاہتا ہوں اپنے لیے، اور میں آپ کے لیے جہنم کیوں چاہوں؟ اچھی طرح بات ہوگی. خلاصہ کلام ایک لفظ میں اگر کہنا چاہیں تو چلیے ایک اور بات جو اس حدیث مبارکہ سے متعلق ہے کہ کوئی شخص اپنے تئیں یہ سمجھتا ہے کسی بھی باب میں دنیاوی اعتبار سے یہ سمجھتا ہے کہ میں اس میں اچھا رہوں، میں منفرد رہوں. جیسے کچھ لوگ بولتے ہیں نا کہ یہ لباس آپ کو کہیں نہیں ملے گا پورے شہر میں، یہ کار پورے شہر میں کہیں نہیں ملے گی، حتیٰ کہ ہمارا جو مکان ہے اس پر جو ہم نے پینٹ کیا ہے نا وہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو. اس طرح کا جو آدمی میں تفرد، منفرد بننا، بات واضح ہو گیا آپ کو. ایک ہوتا ہے آپ منفرد بنیے اور پھر سوچیں اپنے بھائی کے لیے بھی کہ اللہ اس کو بھی وہ دے، لیکن آپ منفرد بن کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ میں منفرد ہی رہوں، کوئی ہماری برابری نہ کرے. اوپر جانا تو بہت دور کی بات، سمجھ رہے ہیں آپ دینی نقطۂ نظر سے ایک منفرد کام انجام دے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ یہ بھی لوگ کام کریں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ جو ایسا کام نہ کریں، بس میں ہی رہوں اس میں. سمجھ گئے آپ کتنا فرق ہو گیا دونوں میں. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ القصص میں تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یعنی آخرت کس کے لیے رکھا اللہ رب العالمین نے؟ للذین لا یریدون علوا، جو علو مغرور نہیں بنتے کسی پہ کہ میں سب سے بلند رہوں، میں سب سے آگے رہوں، میں سب سے انوکھا رہوں. یہ بہت غلط بات ہے. یہ بات درست ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ میں ایسی کوئی نیکی کا کام انجام دوں جس میں میں پہلا رہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے. پھر مجھے دیکھ کر کے کوئی آگے آتا ہے وہی کام انجام دیتا ہے تو الگ چیز ہے، اور دوسروں کے لیے بھی وہی چاہنا چاہیے. لیکن یہ کہ کوئی ایسا انوکھا کام نہ کرے جو میں کرتا ہوں، یہ انفرادیت والی بات غلط ہے. ایک دقیق فرق ہے، اس بات کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. ابن رجب الحنبلی نے فتح الباری میں عبداللہ بن عباس سے ایک بات نقل کی ہے، حیران رہ گیا پڑھ کر کے میں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، انی لامر بالآیہ، انی لامر بالآیہ، کسی آیت کو میں پڑھتا ہوں، انی لامر بالآیۃ من القرآن فافہمها، قرآن کی کسی آیت سے میرا گزر ہوتا ہے، میں پڑھ لیتا ہوں اور اس کے معنی کو، مفہوم کو میں سمجھ لیتا ہوں. فاود ان الناس كلهم فهموا منها ما افهم. اللہ اکبر. میں چاہتا ہوں کہ جس گہرائی سے میں نے اس آیت کریمہ کو سمجھ لیا ہوں ویسے اور بھی لوگ سمجھ لیں. سبحان اللہ. ما يحب لنفسه ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ابن رجب الحنبلی نے ایک بات کی وضاحت کی کہ اگر ایسا معاملہ آ جائے کہ فَإِنْ حَصَلَ لِأَحَدٍ فَضِيلَةٌ خَصَّصَهُ اللَّهُ بِهَا عَنْ غَيْرِهِ،
کہ اللہ رب العالمین جب کسی کو کوئی خاص فضیلت دیتے ہیں، علم، فقہ، مال میں، نسب کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، کوئی بھی شرف اللہ رب العالمین کسی کو عطا کرتے ہیں، کوئی خاص نعمت جس میں اللہ نے اسے خاص کر دیا ہے، اس نعمت میں کوئی اور نہیں ہے اس میں، اور فأخبر بها على وجه الشکر، اور وہ علی وجہ شکر، شکرانے کے طور پر کہ اللہ نے مجھے وہ عطا کیا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ کسی اور میں نہیں ہے، اللہ نے مجھے شرف دیا، وہ اللہ نے مجھے خوبی دی ہے، میں دیکھتا ہوں کسی اور میں نہیں ہے، اللہ نے مجھے وہ خوبی دی ہے، علی وجہ شکر بیان کرتے ہیں، لا علی وجہ الفقر، فقریہ طور پر نہیں، شکرانے کے طور پر، کان حسنا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انا سید ولد آدم ولا فقر وانا اول شافع ولا فقر، یہ جو حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کتاب الفضائل، میں نے لکھا ہے حاشیے میں 2278 حدیث نمبر یہاں لکھا ہوں میں، تو یہ اس حدیث سے استدلال کیا آپ نے، تو اس اعتبار سے پھر کوئی بات نہیں رہ گئی ہے، بات واضح ہے الحمدللہ، اچھی طرح بات واضح ہے جی۔ اس حدیث سے متعلق اتنی باتیں ہیں، انشاءاللہ آنے والی جو حدیث مبارکہ ہے اس کو ہم آنے والے درس میں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور امام شعبہ وغیرہ کے بارے میں آگے نام آئے گا اسی سند میں آنے والے احادیث میں، تو وہاں امام شعبہ سے متعلق تفصیلی طور پر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔